رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے انشاءاللہ وہ نماز کے تعلق سے ہی ہے، نماز کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتوں و نوافل کی فضیلت، فضل السنن والنوافل۔ سنتوں اور نوافل کی فضیلت، نماز ظہر سے قبل 4 اور بعد میں 2 نماز مغرب، یعنی نماز ظہر سے پہلے 4 سنت پڑھنی ہے اور اس کے بعد 2 سنت پڑھنی ہے، اور نماز مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں، اور نماز عشاء کے بعد 2 ہے، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی سے 12 رکعت سنتیں ادا کرے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت، 2 ظہر کے بعد اور 2 رکعت نماز مغرب کے بعد، اور 2 رکعت نماز عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو 12 رکعت سنتیں پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں دنیا جہان کی ہر چیز سے قیمتی ہے۔ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں دنیا جہان کی ہر چیز سے قیمتی ہے، دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے نا اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ بیان جو چل رہا ہے ابھی سنتوں اور نوافل کے بارے میں ہے۔ نوافل میں طویل قیام پسندیدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں قیام طویل کیا جائے۔ قیام یعنی وہی سورہ فاتحہ کے بعد جو قرات کرتے ہیں اسے قرات کرنے کا جو وقت ہوتا ہے اسے قیام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ
دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ظہر سے قبل 4 سنت ادا کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ظہر سے قبل 4 سنت ادا کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت سنت ادا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت سنتیں ادا کرے، اللہ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ یعنی 4 رکعت کے بعد سنت 2 رکعت بھی ہے، اور 4 پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر سے قبل 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، تو اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں۔ نماز عصر سے قبل جو 4 رکعت نماز ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عصر سے قبل 4 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز چاشت کی 4 رکعت نماز ادا کرنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ نماز چاشت کی 4 رکعت ادا کرنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ نماز تراویح جو ہے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں سو کر اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے والے میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ کثرت سے یاد کرنے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی رات کے اگر کسی حصے میں سو کر اٹھیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں میاں بیوی، تو اللہ تعالیٰ انہیں کثرت سے یاد کرنے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کا نام کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک سجدہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ فرماتے ہیں اور ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ اس کی حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ مٹاتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرتے ہیں، لہٰذا کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز فرض نمازوں میں کوتاہی یا کمی کی کسر سنتوں اور نوافل سے پوری کی جائے گی۔ نماز ظہر سے قبل 2 سنتیں ادا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے قبل 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ مغرب، عشاء اور جمعہ کی 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر پر ادا کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنتیں اور نوافل 2 کر کے ادا کرنا افضل ہے۔ سنتیں اور نوافل ہے تو اس کو 2 رکعت کی نیت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اور دن کی نمازوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ 2 ہیں، مسنا مسنا۔
मैंने काला सलातुल लैली वन नहारे मसना मसना, ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो करके नमाजें नियत बांध के पढ़ी जाएं। सुन्नतों और नवाफिल के मसाइल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नफिल नमाज बाकायदगी से अदा फरमाते वही उम्मत के लिए सुन्नत मौक़िदा है। सुन्नत मौक़िदा कौन सी नमाज है? वो नफिल नमाज जो आप बाकायदगी से अदा फरमाते थे। नमाज जोहर से कब्ल 4, बाद में 2, मगरिब नमाज के बाद 2 और इशा के बाद 2 और नमाज फजर से कब्ल 2, कुल 12 रकतें पढ़ना मसनून है। सुन्नतें और नवाफिल घर में अदा करने अफजल है। नफिल नमाज बैठकर या खड़े होकर दोनों तरह पढ़ना जायज है। हजरत अब्दुल्ला बिन शफीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफिल नमाज के बारे में सवाल किया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप जोहर से कब्ल 4 रकातें मेरे घर में अदा फरमाते, फिर मस्जिद जाकर लोगों को फर्ज नमाज पढ़ाते, फिर वापस घर तशरीफ लाते और 2 रकत नफिल 2 रकतें हैं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। एक सलाम से 4 रकात सुन्नत या नवाफिल अदा करना भी दुरुस्त है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जोहर से कब्ल 4 रकात सुन्नत में सलाम ना हो, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। एक सलाम से 4 रकात सुन्नत या नवाफिल अदा करना भी दुरुस्त है। फजर की सुन्नतों के बाद थोड़ी देर दाएं करवट लेना मसनून है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी फजर की 2 सुन्नतें पढ़े तो दाएं करवट लेट जाए। इसे तिरमिजी और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। नमाज जुमा के बाद 4 या 2 रकतें पढ़नी मसनून है। नमाज जुमा के बाद 4 रकात या 2 रकात पढ़ना मसनून है। नमाज जोहर की पहली 4 सुन्नतें नमाज जोहर की पहली 4 सुन्नतें फर्जों से पहली ना पढ़ी जा सके तो फर्जों के बाद पढ़ी जा सकती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोहर से पहले की 4 रकतें रह जाती तो जोहर के बाद आप उनको पढ़ लेते थे। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। असर से कब्ल 4 रकात सुन्नतें गैर मौक़िदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने असर से कब्ल 4 रकातें पढ़ी, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। इसे तिरमिजी और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। नमाज इशा के बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा है। नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज जो सुन्नत है वो सुन्नत मौक़िदा है। नमाज मगरिब से कब्ल जो 2 रकात नमाज है ना वो सुन्नत गैर मौक़िदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, मगरिब से पहले 2 रकातें अदा करो। तीसरी मरतबा फरमाया, जिसका जी चाहे पढ़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मरतबा ये अल्फाज इस खदशे के पेश नज़र अदा फरमाए कि कहीं लोग इसे सुन्नत मौक़िदा ना बना ले। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। नमाज जुमा से कब्ल नवाफिल की तादाद मुकर्रर नहीं है, जो जितने चाहे पढ़े। अलबत्ता 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करने चाहिए, है ना। अगर खुतबा भी हो रहा हो तो 2 नमाज तहियतुल मस्जिद हल्की पढ़ लें। नमाज जुमा से कब्ल सुन्नत मौक़िदा अदा करना हदीस से साबित नहीं है। नमाज वितर के बाद
بیٹھ کر 2 نفل پڑھنے سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور اس میں آپ سورہ زلزال اور قل یا ایھا الکافرون تلاوت فرماتے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ ہے نا قبلے کی طرف کر لینا چاہیے، بعد میں خواہ کسی بھی طرف ہو۔ اگر سواری کا رخ قبلے کی طرف کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جس طرف رخ ہو نماز ادا کر لینی چاہیے۔ سنتوں اور نوافل میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا ذکوان، وہ قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھاتا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کسی عذر کی بنا پر نفل نماز کچھ بیٹھ کر کچھ کھڑے ہو کر ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو قرات بیٹھ کر فرماتے، اور جب 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور باقی قرات پوری کر کے رکوع فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے آدمی کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا اور لیٹ کر پڑھنے سے 1/4 ثواب ملتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نفل عبادت جو ہمیشہ کی جائے وہ پسندیدہ ہے، خواہ کم ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سنت اور نفل نماز گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ سوائے فرض نمازوں کے باقی نماز یعنی سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نفل ادا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک یعنی جو سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، فجر کے بعد جو اشراق کا وقت جو 15-20 منٹ کچھ وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کا، اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ سورج جب ڈوب رہا ہو اس وقت اگر عصر کی نماز کے بعد مغرب کی مطلب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد پھر مغرب کی نماز شروع ہوگی، اس کے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد
نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوران سفر سنتیں اور نوافل معاف ہے۔ آگے اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔